عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان کا ارادہ ہوا کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو باندھی تھیں آزاد کر دینے کے لیے خرید لیں، لیکن اس کے اصل مالک یہ چاہتے تھے کہ ولا انہی کے لیے رہے۔ اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے صدقہ کے طور پر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے صدقہ تھا، لیکن اب ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی چیز نہیں، ہاں نسیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھیجا ہوا اس بکری کا گوشت ہے جو انہیں صدقہ کے طور پر ملی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لاؤ، خیرات تو اپنے ٹھکانے پہنچ گئی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ گوشت پیش کیا گیا جو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقہ کے طور پر ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت ان پر صدقہ تھا، لیکن ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ اس بات میں جب تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینا ضروری قرار دیا ہے، یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری بات مان لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفی کو خیر و برکت عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسرے بنی اسرائیل کے شخص سے 1000 اشرفیاں قرض مانگی، اس نے اللہ کے بھروسے پر اس کو دے دیں۔ اب جس نے قرض لیا تھا وہ سمندر پر گیا کہ سوار ہو جائے اور قرض خواہ کا قرض ادا کرے، لیکن سواری نہ ملی۔ آخر اس نے قرض خواہ تک پہنچنے سے نا امید ہو کر ایک لکڑی لی، اس کو کریدا اور 1000 اشرفیاں اس میں بھر کر وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی۔ اتفاق سے قرض خواہ کام کاج کو باہر نکلا، سمندر پر پہنچا تو ایک لکڑی دیکھی اور اس کو گھر میں جلانے کے خیال سے لے آیا۔ پھر پوری حدیث بیان کی، جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اشرفیاں پائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو نقصان پہنچے اس کا کچھ بدلہ نہیں، اور کنویں کا بھی یہی حال ہے، اور کان کا بھی یہی حکم ہے، اور رکاز میں سے 5واں حصہ لیا جائے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسد کے ایک شخص عبداللہ بن الطبیہ کو بنی سلیم کی زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر فرمایا۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حساب لیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں، کیونکہ وہ ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کی دوا یہی تھی۔
لیکن انہوں نے ان اونٹوں کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، آخر وہ لوگ پکڑ لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا، جس کی شدت کی وجہ سے وہ پتھر چبانے لگے تھے۔ اس روایت کے مطابق ابو قلابہ، ثابت اور حمید نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تحنیک کر دیں، یعنی اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیں۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کے اونٹوں پر داغ لگا رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی تھی، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت، تمام مسلمانوں پر 1 سا کھجور یا جو فرض کی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم 1 سا جو کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ہم فطرہ کی زکوٰۃ 1 سا اناج یا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب یعنی خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو کی زکوٰۃ فطر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اسی کے برابر 2 مد یعنی آدھا سا گیہوں کر لیا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صدقہ فطر 1 سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا زبیب یعنی خشک انگور یا خشک انجیر نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں اس کا 1 مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد اور غلام سب پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دیا تھا۔ پھر لوگوں نے آدھا سا گیہوں اس کے برابر قرار دے لیا، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے بڑے سب کی طرف سے یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سا جو یا 1 سا کھجور کا صدقہ فطر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ فضل بن عباس حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت آئی۔ فضل اس کو دیکھنے لگے، وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ بار بار دوسری طرف موڑ دینا چاہتے تھے۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی حلیفہ میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چڑھ رہے ہیں، پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبیک کہا۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ جب سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی، ابراہیم بن موسیٰ کی یہ حدیث ابن عباس اور انس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی مروی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کی پچھلی لکڑی پر ان کو بٹھا لیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے پالانے باندھو، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ سمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ بخیل نہیں تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی پر آپ کا اسباب بھی لدا ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جا اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لا۔ چنانچہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اونٹ کے پیچھے بیٹھا لیا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ ادا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فاحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ زید بن جبیر نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے، وہاں قنات کے ساتھ شامیانہ لگا ہوا تھا۔ زید بن جبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس جگہ سے عمرہ کا احرام باندھنا چاہیے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لیے جافہ مقرر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستہ کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے۔ کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے۔ اس کو ابن عینیہ نے عمر سے بواسطہ اکرمہ مرسلاً نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے احرام کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جافہ، نجد والوں کے لیے قرن منزل، یمن والوں کے لیے یلملم متعین کیا۔ یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جن کا قیام میقات اور مکہ کے درمیان ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ
مکہ ہی سے احرام باندھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، شام کے لوگ جافا سے اور نجد کے لوگ قرن المنازل سے۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یمن کے لوگ یلملم سے احرام باندھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا، شام والوں کے لیے جافا، نجد والوں کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ میقات ان ملک والوں کے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر حرم میں داخل ہوں اور حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ احرام مکہ ہی سے باندھیں۔ سالم کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میقات متعین کر دیے تھے۔ سالم بن عبداللہ کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لیے محیہ یعنی جافا اور نجد والوں کے لیے قرن المنازل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے احرام یلملم سے باندھیں، لیکن میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ٹھہرایا اور شام والوں کے لیے جافا، یمن والوں کے لیے یلملم اور نجد والوں کے لیے قرن المنازل۔ یہ ان ملکوں کے لوگوں کے لیے ہیں اور دوسرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزریں اور حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنے شہروں سے احرام باندھیں تاکہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا، شام والوں کے لیے جافا، نجد والوں کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ ان ملکوں کے باشندوں کے میقات ہیں اور تمام ان دوسرے مسلمانوں کے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر آئیں اور حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں تو وہ احرام وہیں سے باندھیں جہاں سے سفر شروع کریں تاکہ مکہ کے لوگ احرام مکہ ہی سے باندھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ جب یہ دو شہر بصرہ اور کوفہ فتح ہوئے تو لوگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لوگوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ قرن المنازل قرار دی ہے اور ہمارا راستہ ادھر سے نہیں ہے، اگر ہم قرن کی طرف جائیں تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہوگی۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ اپنے راستے میں اس کے برابر کوئی جگہ تجویز کر لو، چنانچہ ان کے لیے ذات عرق کی تعین کر دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ کے پتھریلے میدان میں اپنی سواری روکی اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجرہ کے راستے سے گزرتے ہوئے مارس کے راستے سے مدینہ آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ جاتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھتے، لیکن واپسی میں ذوالحلیفہ کے نشیب میں نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات وہیں گزارتے تاکہ صبح ہو جاتی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وادی عقیق میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات میرے پاس میرے رب کا ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ، اور اعلان کر کے عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ مارس کے قریب ذوالحلیفہ کی بطن وادی یعنی وادی عقیق میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھایا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ اس وقت بطحہ مبارکہ میں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ سالم نے ہم کو بھی وہاں ٹھہرایا۔ وہ اس مقام کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں عبداللہ اونٹ بٹھایا کرتے تھے، یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اترا کرتے تھے۔ وہ مقام اس مسجد کے نیچے کی طرف میں ہے جو نالے کے نشیب میں ہے۔ اترنے والوں اور راستے کے بیچوں بیچ وادی عقیق مدینہ سے 4 میل بقیع کی جانب ہے۔ یعلا بن امیہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دکھائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جس نے عمرہ کا احرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا۔ یعلا آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کپڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روئے مبارک سرخ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر یہ حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرہ کے متعلق پوچھا تھا؟ شخص مذکور حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لے اور اپنا جبہ اتار دے۔ عمرہ میں بھی اسی طرح کر جس طرح حج میں کرتے ہو۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرتبہ دھونے کے حکم سے پوری طرح صفائی مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سادہ تیل استعمال کرتے تھے احرام کے باوجود۔ میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بات نقل کرتے ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم ہیں اور گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کے لیے اور اسی طرح بیت اللہ کے طواف زیارت سے پہلے حلال ہونے کے لیے خوشبو لگایا کرتی تھی۔ سالم سے ان کے والد نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلبید کی حالت میں لبیک کہتے سنا۔ سالم بن عبداللہ نے اپنے باپ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے قریب ہی پہنچ کر احرام باندھا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، محرم کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کرتا پہنے، نہ امامہ باندھے، نہ پاجامہ پہنے، نہ باران کوٹ، نہ موزے، لیکن اگر اس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے اس وقت پہن سکتا ہے جب ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ لیا ہو، اور احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے لیکن کنگھا نہ کرے، بدن بھی نہ کھجلانا چاہیے، اوجوں سر اور بدن سے نکال کر زمین پر ڈالی جا سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مزدلفہ سے مینا تک فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ دونوں حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھا کرنے اور تیل لگانے
اور ازار اور ردا پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے ایسے کپڑے کے سوا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر یا تہبند پہننے سے منع نہیں کیا۔ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور بیدا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا۔ ذیقعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو ذی الحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گردن میں ہار ڈال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجون پہاڑ کے نزدیک مکہ کے بالائی حصہ میں اترے۔ حج کا احرام اب بھی باقی تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں، پھر اپنے سروں کے بال ترشوا کر حلال ہو جائیں۔ یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا۔ اسی طرح خوشبودار اور سلے ہوئے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھیں لیکن ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبیک پکاری۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھی لیکن ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ہی گزار دی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی لیکن نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہہ رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیرے ہی طرف سے ہیں، بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں جانتی ہوں کہ کس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ یوں کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ اس کی مطابقت سفیان ثوری کی طرح ابو معاویہ نے اعمش سے بھی کی ہے، اور شعبہ نے کہا کہ مجھ کو سلیمان اعمش نے خبر دی کہ میں نے خیثمہ سے سنا اور انہوں نے ابو عطیہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو وہیں رہے۔ صبح ہوئی تو مقام بیدا سے سواری پر بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تسبیح اور تکبیر کہی، پھر حج اور عمرہ کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، یعنی قران کیا۔ جب ہم مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے
جن لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا ان سب نے احرام کھول دیا۔ پھر 8ویں تاریخ میں سب نے حج کا احرام باندھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر بہت سے اونٹ نہر کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن مدینہ میں بھی 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض لوگ اس حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں ایوب سے، انہوں نے ایک شخص سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پوری طرح کھڑی ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لبیک پکارا۔ نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب ذوالحلیفہ میں صبح کی نماز پڑھ چکے تو اپنی اونٹنی پر پالان لگانے کا حکم فرمایا۔ سواری لائی گئی تو آپ اس پر سوار ہوئے، اور جب وہ آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تو آپ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو گئے اور پھر لبیک کہنا شروع کیا تا آ کے حرم میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے لبیک کہنا بند کر دیا، پھر ذی طوا میں تشریف لا کر رات وہیں گزارتے، صبح ہوتی تو نماز پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکہ میں داخل ہوتے۔ آپ یقین کے ساتھ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ عبد الوارث کی طرح اس حدیث کو اسماعیل نے بھی ایوب سے روایت کیا، اس میں غسل کا ذکر ہے۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تھے تو پہلے خوشبو کے بغیر تیل استعمال کرتے، اس کے بعد مسجد ذوالحلیفہ میں تشریف لاتے، یہاں صبح کی نماز پڑھتے، پھر سوار ہوتے۔ جب اونٹنی آپ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو جاتی تو احرام باندھتے، پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا تھا۔ مجاہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ لوگوں نے دجال کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ نہیں سنا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ نالے میں اترے تو لبیک کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پہلے ہم نے عمرے کا احرام باندھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہو تو اسے عمرہ کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھ لینا چاہیے۔ ایسا شخص درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا، بلکہ حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ حلال ہوگا۔ میں بھی مکہ آئی تھی، اس وقت میں حائضہ ہو گئی، اس لیے نہ بیت اللہ کا طواف کر سکی اور نہ صفا اور مروہ کی سعی۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سر کھول ڈال، کنگھا کر اور عمرہ چھوڑ کر حج کا احرام باندھ لے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب ہم حج سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تنعیم بھیجا۔ میں نے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس عمرہ کے بدلے میں ہے جسے تم نے چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے حجۃ الوداع میں صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ بیت اللہ کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی کر کے حلال ہو گئے۔ پھر مینا سے واپس ہونے پر دوسرا طواف یعنی طواف زیارہ کیا، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا یعنی طواف زیارہ کیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں۔ انہوں نے سراقہ کا قول بھی ذکر کیا تھا، اور محمد بن ابی بکر نے ابن جریج سے یوں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا احرام باندھا ہو اسی کا میں نے بھی باندھا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قربانی کر اور اپنی اسی حالت پر احرام جاری رکھ۔ انس بن مالک نے بیان کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس طرح کا احرام باندھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں حلال ہو جاتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری قوم کے پاس یمن بھیجا تھا۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطحاء میں ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس کا احرام باندھا ہے۔ میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا باندھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ قربانی ہے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں بیت اللہ کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی کروں۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا، انہوں نے میرے سر کا کنگھا کیا یا میرا سر دھویا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں تو وہ یہ حکم دیتی ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی سے فراغت نہیں حاصل فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے دنوں میں نکلے، پھر صرف میں جا کر اترے۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، جس کے ساتھ ہدی نہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اپنے احرام کو صرف عمرہ کا بنا لے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے، لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہ کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے اس فرمان پر عمل کیا اور بعض نے نہیں کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعض اصحاب جو استطاعت و حوصلہ والے تھے کہ وہ احرام کے ممنوعات سے بچ سکتے تھے، ان کے ساتھ ہدی بھی تھی، اس لیے وہ تنہا عمرہ نہیں کر سکتے تھے، بس انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے بھولی بھالی عورت، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے آپ کے اپنے صحابہ سے ارشاد کو سن لیا، اب تو میں عمرہ نہ کر سکوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نماز پڑھنے کے قابل نہ رہی، یعنی حائضہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آخر تم بھی تو آدم کی بیٹیوں کی طرح ایک عورت ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے بھی وہ مقدر کیا ہے جو تمام عورتوں کے لیے کیا ہے، اس لیے عمرہ چھوڑ کر حج کرتی رہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی عمرہ کی توفیق دے دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کیا کہ ہم حج کے لیے نکلے، جب ہم عرفات سے مینا پہنچے تو میں پاک ہو گئی، پھر مینا سے جب میں نکلی تو بیت اللہ کا طواف زیارہ کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محسب میں آن کر اترے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلا کر کہا کہ اپنی بہن کو لے کر حرم سے باہر جا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ، پھر عمرہ سے فارغ ہو کر تم لوگ یہیں واپس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق چلے، اور جب میں اور میرے بھائی طواف سے فارغ ہو لیے تو میں سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ فارغ ہو لیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے سفر شروع کر دینے کے لیے کہا۔ سفر شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو اور لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے۔ چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ افعال عمرہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہدی نہیں لے گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی تھی، اس لیے بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی، یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی۔ جب محسب کی رات آئی میں نے کہا یا رسول اللہ، اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں، لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم مکہ آئے تھے تو تم طواف نہ کر سکی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ، پھر عمرہ ادا کر، ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے یوم نہر کا طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں تو طواف کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، چل کوچ کر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پھر میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جاتے ہوئے اوپر کے حصہ پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چڑھاؤ کے بعد اتر رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ کچھ لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا اور کچھ نے صرف حج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ بھی شریک کر لیا۔ پھر جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا، ان کا احرام 10ویں تاریخ تک نہ کھل سکا۔ مروان بن حکم نے بیان کیا کہ عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کو میں نے دیکھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج اور عمرہ کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبیک بعمرۃ و حجہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کے ایام گزر جائیں، تو عمرہ حلال ہوتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں۔ یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر عام صحابہ پر بڑا بھاری گزرا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو عمرہ کے بعد احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے، اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید یعنی بالوں کو جمانے کے لیے ایک لیس دار چیز کا استعمال کرنا کی ہے، اور اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور لایا ہوں، اس لیے میں قربانی کرنے سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ ابو جمرہ نظر بن عمران زبئی نے بیان کیا،
انہوں نے کہا کہ میں نے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تو کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، اس لیے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے تمتع کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے، حج بھی مبرور ہوا اور عمرہ بھی قبول ہوا۔ میں نے یہ خواب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں قیام کر، میں اپنے پاس سے تمہارے لیے کچھ مقرر کر کے دیا کروں گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جمرہ سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں کیا تھا، یعنی مال کس بات پر دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اسی خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا۔ ابو شہاب نے کہا کہ میں تمتع کی نیت سے عمرہ کا احرام باندھ کے یوم ترویہ سے 3 دن پہلے مکہ پہنچا۔ اس پر مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا، اب تمہارا حج مکی ہوگا۔ میں عطا بن ابی رباح کی خدمت میں حاضر ہوا یہی پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ حج کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ لائے تھے، یعنی حجۃ الوداع۔ صحابہ نے صرف مفرد حج کا احرام باندھا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عمرہ کا احرام باندھ لو اور بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوا لو۔ یوم ترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو، پھر یوم ترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو اور اس طرح اپنے حج مفرد کو جس کی تم نے پہلے نیت کی تھی اب اسے تمتع بنا لو۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم اسے تمتع کیسے بنا سکتے ہیں، ہم تو حج کا احرام باندھ چکے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو خود میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، اب میرے لیے کوئی چیز اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک میرے قربانی کے جانوروں کی قربانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما اصفہان آئے تو ان میں باہم تمتع کے سلسلے میں اختلاف ہوا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ یہ دیکھ کر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تو ہم نے حج کی لبیک پکاری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اسے عمرہ بنا لیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم نے تمتع کیا تھا اور خود قرآن میں تمتع کا حکم نازل ہوا تھا، اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حج میں تمتع کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجرین انصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور ہم سب نے احرام باندھا تھا۔ جب ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے احرام کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے کر لو، لیکن جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لی تو اپنا احرام کھول ڈالا اور ہم اپنی بیویوں کے پاس گئے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ لے، یعنی قربانی نہ ہو لے۔ ہم جنہوں نے ہدی ساتھ نہیں لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں تاریخ کی شام کو حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھ لیں۔ پھر جب ہم مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی، پھر ہمارا حج پورا ہو گیا اور اب قربانی ہم پر لازم ہوئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جسے قربانی کا جانور میسر ہو تو وہ قربانی کرے، اور اگر کسی کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج میں اور 7 دن گھر واپس ہونے پر رکھے۔
قربانی میں بکری بھی کافی ہے، تو لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ایک ہی سال میں ایک ساتھ ادا کیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کتاب میں یہ حکم نازل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے تمام لوگوں کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ البتہ مکہ کے باشندوں کا اس سے استثناء ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں، اور حج کے جن مہینوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ ان مہینوں میں جو کوئی بھی تمتع کرے وہ یا قربانی دے یا اگر مقدور نہ ہو تو روزے رکھے۔ نافع نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حرم کی سرحد کے قریب پہنچتے تو تلبیہ کہنا بند کر دیتے، رات ذی طویٰ میں گزارتے، صبح کی نماز وہیں پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکہ میں داخل ہوتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی طویٰ میں رات گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بلند گھاٹی یعنی جنت معلیٰ کی طرف سے داخل ہوتے اور نکلتے سنیہ سفلا کی طرف سے یعنی نیچے کی گھاٹی باب شبیکہ کی طرف سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام قدا کی طرف سے داخل ہوتے جو بطحہ میں ہے، اور سنیۃ السفلی کی طرف سے نکلتے تھے یعنی نیچے والی گھاٹی کی طرف سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اوپر کی بلند جانب سے شہر کے اندر داخل ہوئے اور مکہ سے واپس جب گئے تو نیچے کی طرف سے نکل گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شہر میں قدا کی طرف سے داخل ہوئے اور قدا کی طرف سے نکلے جو مکہ کے بلند جانب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ موقع پر داخل ہوتے وقت مکہ کے بالائی علاقہ قدا سے داخل ہوئے۔ حشام نے بیان کیا کہ عروہ اگرچہ قدا اور قدا دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے لیکن اکثر قدا سے داخل ہوتے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ حشام نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قدا سے داخل ہوئے تھے، اور وہ خود اگرچہ دونوں طرف سے قدا اور قدا داخل ہوتے لیکن اکثر آپ قدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہمد اتار کر کاندھے پر ڈال لو تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تو ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں۔ آپ کہنے لگے، مجھے میرا تہبند دے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مضبوط باندھ لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے جب تیری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی تو بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ بنیاد ابراہیم پر اس کو کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزدیک نہ ہوتا تو میں بے شک ایسا کر دیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے اور یقیناً عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سچی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم سے متصل جو دیواروں کے کونے ہیں ان کو نہیں چومتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیمی بنیادوں پر پورا نہ ہوا تھا۔
المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حتیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر لوگوں نے اسے کعبہ میں کیوں نہیں شامل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں اونچا بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تمہاری قوم ہی نے کیا تاکہ جسے چاہیں اندر آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کی جاہلیت کا زمانہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے تو اس حتیم کو بھی میں کعبہ میں شامل کر دیتا اور کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بناتا، کیونکہ قریش نے اس میں کمی کر دی ہے۔ اس میں ایک دروازہ اور اس دروازے کے مقابل رکھتا۔ ابو معاویہ نے کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا حدیث میں خلف سے دروازہ مراد ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرانے کا حکم دے دیتا تاکہ نئی تعمیر میں اس حصہ کو بھی داخل کر دوں جو اس سے باہر رہ گیا ہے، اور اس کی کرسی زمین کے برابر کر دوں اور اس کے 2 دروازے بنا دوں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اس کی تعمیر ہو جاتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا کعبہ کو گرانے سے یہی مقصد تھا۔ یزید نے بیان کیا کہ میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے گرایا تھا اور اس کی نئی تعمیر کر کے حتیم کو اس کے اندر کر دیا تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے پائے بھی دیکھے جو اونٹ کی کوہان کی طرح تھے۔ جریر بن حازم نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا ان کی جگہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی دکھاتا ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ حتیم میں گیا اور آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ جریر نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جگہ حتیم میں سے 6 ہاتھ ہوگی یا ایسی ہی کچھ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر یعنی مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، یعنی عزت دی ہے، پس اس کے درختوں کے کانٹے تک بھی نہیں کاٹے جا سکتے، یہاں کے شکار بھی نہیں ہنکائے جا سکتے، اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مکہ میں کیا اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے محلہ یا مکان چھوڑا ہی کب ہے، سب بیچ کھوچ کر برابر کر دیے۔ عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث ہوئے تھے۔ جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کو وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اور عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں اور طالب اسلام نہیں لائے تھے۔ اسی بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ ابن شہاب نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے دلیل لیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مینا سے لوٹتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ آنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہمارا قیام اسی خیف بنی کنانہ یعنی محسب میں ہوگا جہاں قریش نے کفر پر اڑے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ 11ویں کی صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تھے تو یہ فرمایا تھا کہ کل ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے جہاں قریش نے کفر کی حمایت کی قسم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد محسب سے تھی کیونکہ یہیں قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب
یا راوی نے بنو مطلب کہا کے خلاف حلف اٹھایا تھا کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کریں گے اور نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ اور سلامہ بن روح نے عقیل اور یحییٰ بن ضحاک سے روایت کیا، ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے اپنی روایت میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کہا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ بنو مطلب زیادہ صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ ہی کے دن جاہلیت میں کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ عبداللہ بن ابی عتبہ کے ساتھ اس حدیث کو ابان اور عمران نے قتادہ سے روایت کیا اور عبد الرحمن نے شعبہ کے واسطے سے یوں بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے کی ہے اور قتادہ نے عبداللہ بن عتبہ سے سنا اور عبداللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔